کبھی زندگی کی کسی شام جب سورج ڈھل رہا ہو اور گھر میں سناٹا چھا جائے، کیا آپ نے اس خالی پن کو محسوس کیا ہے جو کسی کے چلے جانے سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ ایک فون کال، وہ ایک دستک، وہ ایک ہنسی جو اب اس گھر کی دیواروں میں کہیں کھو گئی ہے۔ خالی کرسی، وہ الماری میں لٹکے ان کے کپڑے، وہ ان کا پسندیدہ عطر جس کی خوشبو اب بھی کبھی کبھی کمرے میں محسوس ہوتی ہے۔ موت صرف ایک انسان کو نہیں لے جاتی، وہ پیچھے رہ جانے والوں کی مسکراہٹیں بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا نام ضرور ہے جسے سنتے ہی ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کوئی ایسی تصویر ہے جسے دیکھ کر ہم آج بھی مسکرا تو دیتے ہیں مگر دل اندر سے کٹ جاتا ہے۔ ہم نے انہیں مٹی کے ڈھیر تلے دفنا دیا، ہم نے ان کے بستر سمیٹ دیے، مگر کیا کہانی وہیں ختم ہو گئی؟ یقین کرو، ایک لمحے کے لیے اس دنیا کی بھیڑ باڑ سے نکل کر تصور کی ایک الگ دنیا میں چلو۔ حساب کتاب ختم ہو چکا ہے، میزان اٹھائے جا چکے ہیں، پلس رات کی وہ ہیبت ناک گونج تمہارے پیچھے رہ گئی ہے۔ تم جنت کے اس عظیم الشان دروازے کے سامنے کھڑے ہو جس کی چوڑائی 40 سال کے سفر کے برابر ہے۔ تم جیسے ہی اندر قدم رکھتے ہو، ایک ایسی خوشبو تمہارے وجود سے ٹکراتی ہے جو دنیا کے کسی عطر، کسی پھول میں نہیں تھی۔ تمہارا جسم اب تھکا ہوا نہیں ہے، تمہاری روح اب بوجھل نہیں ہے۔ تم آگے بڑھتے ہو مگر تمہاری نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ تم ان کے چہروں کے پیاسے ہو جن کے بغیر تم نے دنیا میں ادھوری عیدیں اور غمگین راتیں گزاری، اور پھر اچانک تمہیں ایک پکار سنائی دیتی ہے، وہی لہجہ، وہی محبت، وہی پکار جو برسوں پہلے قبر کی خاموشی میں دفن ہو گئی تھی۔ تصور کرو وہ منظر، جیسے ہی تم جنت کے پرنور راستوں میں چلو گے، تمہارے وہ پیارے جو تم سے پہلے اس سفر پر نکل گئے تھے، وہ تمہارے پاس ایسے دوڑتے ہوئے آئیں گے جیسے کوئی برسوں کا بچھڑا ہوا مسافر اپنے گھر لوٹ رہا ہو۔ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمحے کی کتنی پیاری اور انسانی منظر کشی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح اوپر جاتی ہے تو جنت میں موجود اس کے پیاروں کی روحیں اس کے گرد ایسے جمع ہوتی ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وہ تم سے ایک ایک کر کے سوال کریں گے، فلاں کیسا ہے، میری بیٹی کیسی ہے، کیا میرا بیٹا اب بھی مجھے یاد کر کے صدقہ دیتا ہے؟ اس وقت کچھ روحیں کہیں گی، اسے تھوڑی دیر سکون لینے دو، یہ ابھی ابھی دنیا کی سختیوں اور موت کی تکلیف سے چھوٹ کر آیا ہے۔ ذرا سوچو، وہ باپ جس کے ہاتھ تم نے آخری بار ہسپتال کے بستر پر تھامے تھے اور وہ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، وہ وہاں جوان، توانا اور مسکراتا ہوا تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ ماں جس کی آنکھیں تمہاری راہ دیکھتے دیکھتے پتھرا گئی تھی، وہ آج حوروں سے زیادہ حسین صورت میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لے گی۔ تم ان کے گلے لگو گے اور دنیا بھر کی ساری تھکن، سارے دکھ، ساری محرومیاں ایک ہی لمحے میں پگھل کر ختم ہو جائیں گی۔ اس بار تمہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی ہسپتال کا عملہ تمہیں باہر جانے کو کہے گا یا کوئی وقت تمہیں ان سے جدا کر دے گا، یہ ہمیشہ کا ساتھ ہوگا۔ اور ان لوگوں کا کیا جن کا دل دنیا میں اپنے بچوں کے بچھڑ جانے سے ٹوٹ گیا؟ وہ مائیں جنہوں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کو مٹی میں اتارا۔ اے غمگین دل والو، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مرہم رکھا ہے جو ہر زخم کو بھر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے چھوٹے بچے جنت میں چڑیوں کی طرح آزاد ہوں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے والدین کو دیکھیں گے، وہ دوڑ کر آئیں گے اور تمہارا ہاتھ یا تمہارا دامن ایسے پکڑ لیں گے جیسے دنیا کے کسی میلے میں بچہ ڈر کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ وہ اللہ سے کہیں گے، اے میرے رب، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے والدین میرے ساتھ نہ ہوں۔ وہ بچہ تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں تمہارے اس محل کی طرف لے جائے گا
جس کی ایک ایک اینٹ تمہارے صبر کے آنسوؤں سے بنی ہے۔ پھر تم ایک عظیم الشان دربار میں بیٹھو گے، تمہارے وہ رشتہ دار جنہیں تم نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا، تمہارے پردادا، تمہاری وہ دادی جن کے قصے تم سنتے تھے، وہ سب وہاں موجود ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے درجے تک پہنچا دیں گے۔ تم یاقوت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھو گے، تم دنیا کے قصے یاد کرو گے، تم کہو گے، یاد ہے وہ رات جب ہم تنگی میں تھے مگر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، یاد ہے وہ فجر کی نماز جب ہم سردی میں وضو کرتے تھے۔ تم ایک دوسرے کو دیکھو گے اور تمہارے دلوں میں حسد، کینہ یا ناراضگی کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تمہارے سینوں کو صاف کر دے گا، تم صرف محبت بن کر ایک دوسرے کو ملو گے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جنت میں تمہاری ملاقات ان ہستیوں سے ہوگی جن کا تم نے صرف کتابوں میں ذکر پڑھا تھا۔ تم حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ حسن دیکھو گے جس کی خاطر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھو گے اور ان کی ہیبت اور عدل کی باتیں سنو گے۔ تم حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی رفاقت میں بیٹھو گے، اور پھر وہ سب سے بڑی گھڑی جب تمہیں بلایا جائے گا اس محفل میں جس کا دلہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم ان کے سامنے بیٹھو گے، ان کا وہ چہرہ دیکھو گے جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے صحابہ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ وہ تمہیں حوض کوثر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ تم کہو گے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے لیے دنیا میں تانے سہے، ہم نے آپ کی سنتوں کو تھامنے کے لیے مشکلیں اٹھائی۔ وہ مسکرا کر فرمائیں گے، آج تمہاری مشقت کا صلہ مل گیا۔ وہاں تم دیکھو گے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کا فاصلہ زمین اور آسمان جتنا ہے، مگر محبت ایسی ہوگی کہ نیچے والے اوپر والوں سے ملنے جا سکیں گے۔ تم اپنے دوستوں کو دعوتیں دو گے، تم نور کے پرندوں پر سوار ہو کر ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں تک جاؤ گے۔ وہاں نہ نیند ہوگی، نہ تھکن، نہ بڑھاپا اور نہ ہی کسی قسم کا اندھیرا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو میں نے آج آپ کو سنایا ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ وہ ابدی سچائی ہے جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا وعدہ اس رب نے کیا ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آج تم کسی کی جدائی میں اکیلے ہو، تمہارا کوئی پیارا تم سے بچھڑ گیا ہے اور تمہارے گھر کا کوئی کونا کسی پیارے کی کمی کی وجہ سے سونا ہے، تو ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی تو بس ایک پل بھر کا سفر ہے۔ تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی بندگی اور پھر ہمیشہ کا ساتھ۔ ہمت مت ہارو، اپنے عمل کو ضائع مت کرو، اپنی نمازوں، اپنے اخلاق اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، تاکہ جب تم اس دنیا سے کوچ کرو تو تمہارے بچھڑے ہوئے پیارے وہاں تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں۔ تصور کرو اس آخری لمحے کا جب اللہ تعالیٰ خود سامنے ہوگا اور وہ اپنا پردہ ہٹا دے گا اور فرمائے گا، اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اس وقت تم اپنے پیاروں کا ہاتھ تھامے ہوں گے اور تمہاری آنکھوں میں جو آنسو ہوں گے وہ صرف اور صرف بے پناہ خوشی کے ہوں گے، وہ خوشی جس کا نہ کوئی اختتام ہے اور نہ کوئی زوال۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام پیاروں کو جنت الفردوس میں ایسے ہی اکٹھا کرے جیسے اس نے اس دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کے لیے تڑپایا اور ملایا۔ آمین یا رب العالمین۔